سر اسپیکر صاحب آپ کا بہت شکریہ. چونکہ سر ساری بات بیسکلی بلوچستان کے برننگ ایشو جعفر ایکسپریس سے شروع ہوئی ہے. سر جتنے جعفر ایکسپریس میں ہمارے لوگ یرغمال ہو کے واپس آئے, یہ تو سر اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے کہ آپریشن کامیاب ہوا. لیکن سر جتنے مسافر ہمارے وہاں پہ شہید ہوئے ان کے لیے سر انتہائی دل دکھا ہوا ہے. دوسرا سر جتنے آپریشن کرتے ہوئے ہماری آرمڈ فورسز کے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے, سر ان کی شہادت کا رتبہ تو بہت بڑا ہے, لیکن ظاہری بات ہے سر جتنا پورے پاکستان کا دل دکھا ہوا ہے اتنا سر ہمارا بھی دل دکھا ہے ہماری آرمڈ فورسز کے اوپر سر جو شہادتیں ہوئی ہیں. سر جب یہ سارا ایجنڈا سسپینڈ ہوا, کیونکہ بلوچستان ایک برننگ ایشو ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں پہ بہت خراب ہے, تو سر میرا خیال تو یہ تھا کہ حکومت آئے گی, منسٹرز آئیں گے اور سر وہ قوم کو اکٹھا کریں گے اور وہ بات کریں گے, بلوچستان کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح جعفر ایکسپریس جو ہے وہ دہشت گردوں نے اغوا کی, انہوں دہشت گردی سے نمٹنا کیسے ہے اور انہوں نے کس طرح سر لوگوں کو شہید کیا. میرا خیال یہ تھا کہ سر حکومت کوئی ڈیسنسی کا مظاہرہ کرے گی, یا جس طرح سر بنوں کے اندر دہشت گردی ویکینڈ کا حملہ ہوا, ابھی سر ہمارے روزہ داروں نے پہلا لقمہ بھی سر افطاری کا اپنے منہ میں نہیں رکھا تھا کہ سر لوگوں نے خون کے اندر لت پت لاشیں جو ہیں ان کے جنازے اٹھانے شروع کر دیے. اسی طریقے سے سر مدرسہ حقانیہ میں جس طرح ہمارے علماء کرام کے اوپر دہشت گردی ہوئی اور سر ان کو شہید کیا گیا, اور جس طرح سر ٹارگٹ کر کے ہمارے علماء کرام کو شہید کیا جا رہا ہے, تو سر میرا خیال یہ تھا کہ حکومت آئے گی اور بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی اور بتائے گی کہ ان کا دل کتنا دکھی اور پاکستان کو کیسے جوڑنا ہے اور دہشت گردی کے ناسور سے کیسے نمٹنا ہے. لیکن سر بجائے اس کے کہ حکومت اس کا جواب دیتی کہ یہ دہشت گردی کی لپیٹ میں کیوں ہے, بلوچستان میں سر میرے سرائکیوں کو اور پنجابیوں کو قومی شناختی کارڈ دے کر بسوں سے اتار کر کیوں سروں کے اوپر گولیاں ماری جاتی ہیں, دہشت گرد اتنے طاقتور کیوں ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک کے ریاست کے رٹ کو چیلنج کر دیا ہے. لیکن سر یہ میڈیا, سر یہ ریاست, یہ ملک اور سر یہ پارلیمنٹ گوار ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ سر یہاں پہ آج ڈیفنس منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. سر ڈیفنس منسٹر کو ان تمام باتوں کا جواب دینے کے بجائے اس بات کی پڑی ہوئی تھی کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کو فکس کیا جائے, کس طریقے سے دہشت گردی کا الزام پی ٹی آئی کو پر لگایا جائے. اور سر اس سے بھی بڑھ کے مجھے افسوس یہ ہوا کہ ڈیفنس منسٹر کو یہ پڑی ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی کی 3 خواتین آپس میں پیپ تک کیا کرتی ہیں. اور سر جو شخص خود ریحانہ ڈار صاحبہ سے اپنے علاقے میں اپنا الیکشن ایک خاتون سے ہار چکا ہو, سر یقین کرے کہ اس ڈیفنس منسٹر کو نہ ڈیفنس منسٹر بننے کا حق ہے, نہ ان کو خواتین کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق ہے. سنیں گے. دوسرا اسپیکر صاحب, انسان بہت خوبصورت کوٹس بتاتا ہے, کوئی اچھی ضرب المثل دیتا ہے اور سر اس کی وجہ سے تاریخ میں اس کا نام رکھا جاتا ہے. لیکن سر ڈیفنس منسٹر نے کچھ سالوں سے ایک فکرہ رٹا ہوا ہے, اور کل بھی سر انہوں نے دہشت گردی کے بجائے پی ٹی آئی کو فکس کرتے ہوئے سارا الزام انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر لگایا. اور سر انہوں نے کل اپنا خوبصورت محاورہ یا فکرہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شان میں بڑی عزت میں اضافہ ہوتا ہے, سر انہوں نے کہا کہ جی کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ثواب ملتا ہے سر یہ بات کر کے. تو سر میں ان کی طرف ان کا فکرہ لوٹانا چاہتی ہوں کہ آپ نے الیکشن ہر دفعہ ہارا, آپ ریحانہ ڈار صاحبہ سے جو ہے آپ ہارے, اس کے بعد آپ ڈیفنس منسٹر بنے, اور جو آپ کی یہاں پہ تقریریں تھی عام فوج کے خلاف, آپ کو ڈیفنس منسٹر بننے کا بھی حق نہیں ہے, آپ ہارے ہوئے ہیں. تو سر ان کا فکرہ ان کی طرف لٹا دیتی ہوں کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, لیکن تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے. اب سر میں یہ سپیچ میرے ہاتھ میں, سر اس میں کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں. سر پہلا ہے جی اکنامک سٹیبلٹی. سر اکنامک سٹیبلٹی کا میں آپ کو بتا دوں, سر اگر یہ آپ کی سکرین دکھا سکیں,
جہاں پہ جی ڈی پی کی گروتھ اور جہاں پہ اکنامک سٹیبلٹی کی بات بتائی گئی ہے سر اس کو وائٹ فلوٹ سے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. صدر صاحب کو بھی پتا تھا کہ یہ جھوٹے فگرز حکومت نے دیے میں یہ جھوٹ ہے سر, سارا کا سارا اس کی فلوٹ لگا کے سر اس کو ختم کیا گیا ہے. سر پھر انہوں نے کہا کہ ہوپس آن پارلیمنٹ, پھر انہوں نے کہا جی ڈیموکریٹک سسٹم, ریسٹور پبلک کانفیڈنس ان دی رول آف لا, پھر کلائمیٹ چینج, پاپولیشن ڈائنامکس, منسٹریز کی پرفارمنس, آئی ٹی, انڈسٹری اور یوتھ. سر یہ صدر صاحب نے بات کی. سر وائل دی پریزیڈنٹ واز میکنگ ہز اسپیچ, سر پہلا انڈیکس یہ کہتا ہے کہ پاکستان از ون آف دی موسٹ ڈینجرس کنٹری فار میڈیا ورکرز. میڈیا از انڈر تھریٹ, پریس فریڈم از انڈر تھریٹ. جس طرح سر ڈاکٹر معید پیرزادہ کو, عوریہ مقبول جان کو, صابر شاکر کو, عمران ریاض خان کو, سمیع ابراہیم کو, جمیل فاروقی کو, اور ایسے سر میں بہت سارے لوگوں کے نام لے لوں سر جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا. اور ابھی سر موجودہ حالات میں سچ بولنے پہ کاشف عباسی کو, پارس جان زیب کو, حبیب اکرم کو, بہت سارے لوگوں کو سر آف ایئر کر دیا گیا کیونکہ سر سچ سننے کو تیار نہیں ہے. سر جب صدر صاحب سپیچ کر رہے تھے سر آپ کا سیکنڈ اشاریہ کہتا ہے, اور سر یہ جولائی 2024 کی ہے کہ سر پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹ کے اندر چلا گیا ہے. صومالیہ, نیپال, بنگلہ دیش, فلسطین بھی سر ان کا بھی پاسپورٹ آپ سے مضبوط ہے. آپ سے نیچے سر صرف عراق, سیریا اور افغانستان کا ہے, اور سر اللہ نہ کرے کسی دن ان سے بھی آپ کا جو ہے وہ پاسپورٹ نے نیچے چلے جانا ہے. سر اسی طریقے سے ورلڈ بینک کی رپورٹ کہتی ہے کہ سر 1,30,00,000 پاکستانی مزید غربت کی لکیر سے نیچے گلے گئے. 74% شہری گھرانے اپنی ضروریات بھی پورے کرنے سے قاصر ہیں, اور سر غربت 39.3% ریکارڈ اس کے اوپر پہنچ گئی ہے. اسی طریقے سے سر جب صدر صاحب سپیچ کر رہے تھے تو ان کی کارکردگی یہ کہ سر پاکستان کا دنیا میں سیکنڈ نمبر ہے جس میں آؤٹ آف سکول چلڈرن ہے, یعنی دنیا میں سب سے زیادہ بچے دوسرے نمبر پر پاکستان میں سکولوں سے باہر ہے. سر یہ موجودہ حکومت کی کارکردگی ہے. اسی طریقے سر پنجاب میں 147 سر ٹیکسٹائل ملز بند ہوئی ہیں اور پورے پاکستان میں 187. سر تمام کے تمام مزدوروں کا جو ہے سر گھر آنے نہیں چلتے, مزدور سر بالکل بے روزگار ہو گئے ہیں. سر ان 3 سالوں میں جو ان کی حکومت ہے 35 لاکھ پاکستانی اور 50,000 ہنرمند جو ہے وہ سر وہ ملک سے باہر چلے گئے. سر یہ ان کی کارکردگی ہے. سر کلائمیٹ چینج کے بارے میں اس کے بارے میں بات کی گئی. جب ہمارا دور تھا تو پاکستان دنیا کے ٹاپ 5 ممالک میں عمران خان کی لیڈرشپ میں آتا تھا جو کلائمیٹ چینج کو سب سے زیادہ ایڈریس کرتے تھے. لیکن سر اب آپ کو پتا ہے کہ کلائمیٹ چینج میں اس وقت پاکستان کا نمبر سر 180 ممالک میں 178 نمبر پہ ہے. سر صرف 2 ملک رہ گئے جو آپ سے نیچے ہیں, اس میں بھی سر ایک مغربی افریقہ کا کوئی ملک ہے گینی بساؤ, اور سر دوسرا شاید کوئی صومالیہ ہے. سر صدر صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا کہ عوام کی امیدوں کو پر پورا اترنا چاہیے. سر یقین کرے عوام کو ان سے کوئی امید نہیں ہے. عوام ان کو ووٹ کے ذریعے ریجیکٹ کر کے گھر بھیج چکی, یہ زبردستی اس وقت کرسی کے اوپر بیٹھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة,
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جی زرتاج گل صاحبہ. جی سر. سر پریزیڈنٹ صاحب نے اسی طرح سر سپیچ میں فورن انویسٹمنٹ کی بات کی ہے. ابھی سر میں نون لیگ سے سوال کرنا چاہتی ہوں. سر شہباز شریف نے سعودی عرب کے 5, ترکی کے 4, قطر کے 4, عرب امارات کے 4, آذربائیجان کے 3, چین کے 2 اور سر مصر اور ایران کا 1 دورہ کر چکے ہیں. اب سر یہ جب پرائم منسٹر صاحب جاتے تھے اتنے طوفانی دورے کرتے تھے تو سر کہتے ہوتے تھے کہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی. ابھی سر میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ملک کے اندر کتنے پیسے پاکستان کے اندر آئے ہوئے ہیں. حال تو سر یہ ہے کہ آپ کے اپنے پاکستانی سرمایہ کاری تو بہت دور کی بات, سر آپ کے اپنے نوجوان 40-40, 50-50 لاکھ دے کر انسانی سر سمگلروں کے ہاتھوں اٹلی اور یونان اور اسپین میں سر تاریخ کشتیوں میں جو ہیں وہ ان کی شہادت ہو جاتی ہیں, جانیں چلی جاتی ہیں. پاکستان میں سر رہنے کو کوئی تیار نہیں ہے. تو سر یہ جو سرمایہ کاری آئے گی, اگر ملک کے اندر سر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی خراب ہوگی تو سر ملک کے اندر کیسے آئے گی؟ سر آج ہونا تو چاہیے تھا کہ وزیر اعظم ہوتے. سر توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ سر آئین کے مطابق جو پرائم منسٹر ہے سر وہ 5 ایڈوائزر یہاں پہ رکھ سکتا ہے. تو سر یہ 5 ایڈوائزر میں سر ایک انٹیریئر منسٹری میں سر محسن نقوی صاحب ہیں. ابھی سر وہ ہمارے ایک لوٹا ہے غدار پرویز خٹک صاحب ہے. سر یہ طلال چودھری صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سر چودھری نثار جج سے ہاری ویرانہ ثناء اللہ صاحب ہیں. سر ایک منسٹری میں آؤٹ آف دی پارلیمنٹ 4 تو سر منسٹرز ہیں, تو 5 کی ٹوٹل پرمیشن ہے. تو سر یہ 4 منسٹر یہ ہو گئے. طلال صاحب آپ تو سینیٹر ہیں منسٹر؟ نہیں سر, میں آؤٹ آف اس سر نیشنل اسمبلی کی بات کر رہی ہوں. نہیں وہ منسٹر وہاں سے بھی بن سکتے. جی 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 بالکل سر, میں نے یہ نہیں کہا کہ منسٹر لا منسٹر صاحب بھی میں دیتا ہوں آپ کو, اس کے بعد آپ کی تقریر ہے. جی سر میں نے یہ نہیں کہا کہ منسٹر نہیں بن سکتے. الحمدللہ سر منسٹر تو شہباز شریف ایسے بناتے جیسے ریوڑیاں بانٹ رہے ہوں. سر ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. سر اعتراض ہمیں ہے پرفارمنس کے اوپر. میں پرفارمنس کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں کہ سر یو اے ای نے سر گزشتہ 16 ماہ کے دوران 10,000 پاکستانی شہریوں کو سر ڈیپورٹ کیا ہے. سر 50,000 سے زیادہ پاکستانیوں کی ویزا درخواستیں مسترد ہوئی ہیں. میں سر صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کی پرفارمنس تو سر 0/0 ہے, 0/0 ہے. اب سر جتنے وزیر یہ مشیر یہ مقرر کریں گے سر آگے جواب تو کوئی بھی نہیں آتا ہے. کوئی سر دہشت گردی کے بارے میں جواب دینے کو تیار نہیں ہے. اور میں سب سے زیادہ دہشت گردی پہ خود اس لیے بات کرتی ہوں کہ سر میرا اپنا 21 سال کا جوان بھائی بم بلاسٹ کے اندر شہید ہوا ہے. سر یہ جب بھی بات کرتے ہیں منہ کھول کے منہ اٹھا کے سر پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں. اپنی پرفارمنس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ اپنے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ مجھے تو سر خدا نہ خواستہ ایسے لگتا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ جو گزر گیا, 9 مئی کے ان کے دل کو پاکستان تک انصاف کو فکس کر کے دل کی وہ جو آگ ہے وہ پوری نہیں ہوئی. تو خدا نہ خواستہ سر یہ تو جعفر ایکسپریس پہ خوش ہے کہ کسی طریقے سے دہشت گردی اور اس کا الزام پی ٹی آئی پر عمران خان پہ لگایا جائے. ہر دفعہ سر شکست کا باپ ڈھونڈنے کے لیے ان کو پی ٹی آئی نظر آتی ہے. ہر دفعہ شکست کا باپ ڈھونڈنے کے لیے سر ان کو عمران خان یاد آتا ہے. اپنی پرفارمنس کی میں سر ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی پرفارمنس کدھر ہے؟ اس لیے سر میں نے وزراء کے بارے میں سوال کیا ہے. سر یہ اس کے اندر سر ایگریکلچر کی بڑی بات کی ہے. سر ان کی اپنی وزارت خزانہ کی رپورٹ ہے کہ سر گندم کی پیداوار 11% سے کم ہو کر 28 ملین میٹرک ٹن سے نیچے آ گئی ہے اور سب ان کو پاکستان سے باہر $1 ارب کی سر ان کو گندم منگوانی پڑے گی.
اپنا کسان کی سر یہ اس کے خلاف ہے, اپنے کسان کی یہ دشمن ہے, اپنا کسان تباہ و برباد ہے, اسے گندم نہیں خریدتے ہیں, گندم کے پیداوار میں کمی ہوگی, اور سر دوسرے ملکوں کو 1-1 ارب ڈالر کی سر وہاں سے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے اس کے اندر خانچے, کیونکہ سر اس کے اندر ان کے اپنے کمیشن ہیں. اس لیے سر میں نے ان کی پرفارمنس پہ سوال کیا ہے. اگلا سر پریزیڈنٹ صاحب نے سر بڑا یہ 7 نمبر پیج پہ سی پیک کے بارے میں بات کی ہے. اچھی بات ہے سر, چائنا سے تو ہمارے بہت زبردست تعلقات اور ہونے بھی چاہیے, اور سر ہم قدر کرتے ہیں کیونکہ چائنا سر نے سر ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے. لیکن سر صدر صاحب کو بھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ کرپشن کا یہ حال ہے ان کے صوبے میں کہ سر سندھ نیب کو چائنا کی ایک کمپنی نے خط لکھ کے دیا باقاعدہ کہ سر سندھ میں ان کا سر کوئی جو ہے وہ سرکاری افسر کہتا ہے کہ اگر آپ نے سی پیک میں ٹھیکہ لینا ہے آپ کی کمپنی میں, چائنا کی کسی کمپنی ہے, تو سر اس میں برج خلیفہ میں رشوت میں ایک سر فلیٹ دے دیں. اب سر چائنا کی کمپنی میں سی پیک میں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے اگر سر سرکاری افسران رشوت کے طور پر برج خلیفہ کے اندر سر فلیٹ مانگیں گے تو سر مجھے بتائیں سی پیک کی کیا پوزیشن ہوگی. تو سر اس بات کے اوپر بھی ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. سر دوسرا, صدر صاحب جو ہیں سر اکائیوں کی تمام فیڈریشن کو سر ریپریزنٹ کرتے ہیں. سر صدر صاحب نے بڑی سر اپنی سپیچ میں باتیں کی ہیں, لیکن سر مجھے افسوس یہ ہے کہ جو تمام صوبوں کی تمام فیڈریشن کے علامت صدر صاحب ہوتے ہیں, سر جب پاکستان میں چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جا رہا تھا تو صدر سر بالکل سمن بکمن تھے. سر جب شرمناک عدت جیسا کیس بشرا بی بی جیسے حیادار خاتون پہ جو بھی تک جیل میں بے گناہ ہے, سر ان کے اوپر جب عدت جیسا گھٹیا کیس بنایا جا رہا تھا سر صدر صاحب بالکل سمن بکمن تھے. سر جب تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی 8 فروری کا جب الیکشن چوری ہوا جو آن ریکارڈ ہے کہ عمران خان نے جیتا, سر اس کے اوپر صدر صاحب بالکل سمن بکمن تھے. پھر سر لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جب اغوا کیا گیا 26 آئینی ترمیم کی خاطر, رات کے 4 بجے سر جب 26 آئینی ترمیم پاس کی گئی تو صدر صاحب نہ صرف سمن بکمن بلکہ سر وہ ان کی پوری پارٹی سر 26 آئینی ترمیم کے اندر سر خود ساتھ شامل تھی. سر 26 نومبر کو ڈی چوک میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور کارکنان اور خواتین آئے, اپنے شعور کے اپنے نظریے کی جنگ لڑ رہے تھے, اور ڈی چوک میں انہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا. سر 26 نومبر کو ہمارے کارکنان کے سروں کے اوپر سیدھی گولیاں ماری گئی, تب بھی سر صدر صاحب بالکل سمن بکمن تھے. اسی طریقے سے سر ہماری خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا گیا, بالوں سے پکڑ کے کھینچ کے گھسیٹا گیا, کمروں سے اندر سر بغیر دوپٹوں کے بغیر جوتے کے کھینچ کے جیلوں میں ڈالا گیا, واٹر کینن استعمال کیے گئے, تب بھی سر صدر صاحب بالکل سمن بکمن. سر میرا صرف سوال ہے صدر صاحب سے کہ آپ کی پریزیڈنسی کے دروازے سر کسی صوبے کے لیے بھی کھلتے ہیں؟ آپ نے کتنی دفعہ سر بلوچستان کے سی ایم کو بلایا, آپ نے کتنی دفعہ جی بی کے سی ایم کو بلایا, کشمیر کے سی ایم کو بلایا, آپ نے کتنی دفعہ کے پی کے سی ایم کو بلایا, پنجاب کو بلایا, یا آپ نے کتنی دفعہ سندھ کو, یا سر آپ نے کسی کو جوڑنا بھی ہے. سر انہوں نے اپنی سپیچ میں لکھا ہے کہ یہ 8ویں دفعہ خطاب کر رہے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ, لیکن سر ان کے دور حکومت میں تو سر فیڈریشن میں اور صوبوں میں بہت زیادہ سر ڈسکنیکٹ ہے. صوبے اپنا آپ کو آئسولیٹ فیل کر رہے ہیں, نیگلیکٹڈ فیل کر رہے ہیں. تو سر صدر صاحب نے کتنی دفعہ اپنے پریزیڈنسی کے دروازے صوبوں کے لیے کھولے؟ سر میرا سوال ہے. اور سر آفیشل تقریر کے اندر سر صدر صاحب نے لکھ دیا کہ سندھ کے جو پانی ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے اور جو سندھ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میرا تو خیال ہے سر یہ سارے سی سی آئی میں بیٹھتے ہیں, سر یہ کونسل آف انٹرسٹ کے اندر سر یہ سارے ان کے اپنے سی ایم بھی بیٹھتے ہیں. اب سر اپنے صوبے کے لیے ووٹ لینے کے لیے ہمدردی لینے کے لیے کہا کہ جی سندھ کے پانی کے ساتھ جی یا ان کے ساتھ نقصان ہو رہا ہے. کوئی بات نہیں ہے سر, یہ سیاست کریں, مگر سر ہم آن ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر سندھ کے لوگوں کے ساتھ پانی کے اندر ناانصافی ہو رہی ہے, سندھ کے لوگوں کو پیاسا رکھا جا رہا ہے, ان کی زرعی زمینوں کو بنجر کیا جا رہا ہے, تو سر ہم کہتے ہیں کہ سندھ کے لوگ ساتھ زیادتی نہ کریں, ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں, کیونکہ سر پانی کا مسئلہ بہت گمبھیر ہے. ایک اور صوبے کے اندر سر احساس محرومی جو ہے وہ شامل ہو جائے گی.
سر بلوچستان کے لیے، کیونکہ سر میرے اپنے حلقے کے ساتھ بلوچ ایریا بہت زیادہ ہے، سر جتنے بھی نوجوان ہیں، جتنے بھی لیڈر پیدا ہو رہے ہیں سر، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے، کسی بھی موومنٹ کے، سر افسوس کی بات یہ کہ سسٹم یا ریاست یا سر یہ حکومت، افسوس کی بات یہ کہ سر ہر ایک کو دہشت گرد سمجھتی ہے، ہمیں بھی دہشت گرد سمجھتی ہے۔ ہم محب وطن لوگ ہیں سر، ہمارا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے۔ کل سر پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے تقریر کی، انہوں نے کہا سر آپ قیدی نمبر 804 کے علاوہ بھی کوئی بات کریں۔ سر قیدی نمبر 804 کے علاوہ کیسے بات کریں جس نے پاکستان کا سب سے بڑا الیکشن سر ابھی جیتا ہوا ہے، اس کی سیٹیں آپ کھا گئے، اور آپ کہتے ہیں ہم قیدی نمبر 804 سے کے بغیر بات کریں۔ سر قیدی نمبر 804 ہی وہ واحد لیڈر ہے جو پورے فیڈریشن کو جوڑ سکتا ہے، تمام صوبوں کو اکٹھا لے کر چل سکتا ہے۔ سر اس کا ووٹ بینک ہے، اس کی پاپولیرٹی ہے، اس کی ایکسپٹنس ہے پورے پاکستان میں۔ سر اس کے لیے یہی کہوں گے اپنے لیڈر کے لیے، دوسرے رمضان مبارک ہے، بے گناہ اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ جیل کے اندر کال کوٹری میں بیٹھا ہوا ہے، کہ کاذب ماحول میں صادق کی زندگی کسی کربلا سے کم نہیں۔ آپ نے الیکشن بھی جیتا، آپ کے ساتھ ناانصافی بھی ہوئی، آپ کے کارکنانوں کو گولیاں بھی سر میں ماری گئیں، آپ کو زبردستی محب وطن ہونے کی سزا بھی دی جا رہی ہے، پھر بھی سر میرا لیڈر بار بار کہتا ہے کہ یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے۔ بہت شکریہ، پاکستان زندہ باد۔